ہے نا جی، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قال له موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اچھا جی، ملاقات ہو گئی جس کی تلاش میں نکلے تھے، تو حضرت موسیٰ نے ان کے آگے یہ درخواست پیش کی کہ کیا میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ وجہ بتا دی کیوں جو مجھے بھی تھوڑا سا آپ سکھا دیں، تعلمنی، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، یہ بات کہی گئی۔ قالا، کہا، لہو، اس کو، یعنی جو صاحب مل گئے تھے موسیٰ نے، کہ حل اتبعوک، حل یہ حرف استفہام ہے کہ کیا اتبعوک، یہ 3 لفظ ہیں، حمزہ میں کے معنوں میں اتباع ہے، اور کا آپ کی، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، یعنی آپ کی پیروی، آپ کے ساتھ کچھ وقت، اللہ اس پر، اللہ، ہاں، ان تعلمنی، یہ منی ہے یعنی مجھے کے معنوں میں، اس بات پر کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں، مما، اس میں سے، جو علم سکھایا گیا تا آپ کو، رشدہ، رشد و ہدایت نہیں ہوتا، رشد و ہدایت، نیکی کی باتیں، ہدایت کی باتیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کچھ وقت، آپ مجھے بھی وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی رحم فرمایا ہے، آپ کو سکھایا ہے۔ اب اس پر ان کا جواب، منع نہیں کیا کہ میں نہیں سکھاتا، انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور، ویلکم، لیکن انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب یہ اگلا جو پارہ ہے نا، اس کے شروع میں یہی ہے، قال علم انک لن تستطیع معی صبرا، پہلی آیت یہی ہے 16ویں پارے کی، کیونکہ یہ اب بس ختم ہونے والا ہے نا 15واں پارہ، تو 16ویں پارے میں یہی چل رہا ہے۔ تو کہا کہ قالا، تو جواب دیا انہوں نے، یعنی سب نے لکھا ہے، حضرت خضر ہی کی بات ہے، حضرت خضر نے کہا انکا، بے شک آپ، لن، نیور، ہرگز نہیں، تستطیع، استطاعت رکھ سکیں گے، مائیا، میرے ساتھ، صبرا، صبر کی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا، ساتھ یہ وجہ بھی بتا دی کہ کیوں صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح آپ صبر کر سکتے ہیں جب آپ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کیا ہوا، آپ کے علم میں نہیں ہیں، آپ نہیں سب کچھ جانتے، تو آپ سے نہیں رہا جائے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ تو یہ حضرت خضر نے کہا وَكَيْفَ، کیسے، تَصْبِرُ، تو صبر کرے گا، عَلَى، اس پر، مَا لَمْ تُحِطْ، کہ نہیں تو نے احاطہ کیا، بہی، جس علم کا، خبرا، خبر کے لحاظ سے، یعنی جن باتوں سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کیسے صبر کریں گے، ہے نا جی۔ یہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ کو بڑے عجیب عجیب کاموں کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، اور وہ دیکھ کر آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ نہیں صبر کر سکیں گے۔ کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ کیونکہ ان کاموں میں جو حقیقی غرض ہے، حقیقی غرض و غایت، اس سے آپ ناواقف ہیں۔ ایک تو چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اب ظاہری طور پر دیکھ لیں گے کہ یار یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور سارے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پانی اندر آ گیا تو سارے ہی گئے، بظاہر تو یہی ہے نا۔ ہاں، تو کہا کہ آپ کو پوری آگاہی حاصل نہیں ہے، تو جو باتیں آپ کے دائرۂ علم سے باہر ہیں تو آپ صبر کیسے کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے پھر اگلی آیت سے یہ وہ عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور پھر اس کے جواب میں حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن ود دا ون کنڈیشن کہ فلا تسألنی عن شیئن، سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔
میں خود بتا دوں گا آخر میں، کیونکہ آپ کو تجسس رہے گا تو آپ نہیں کرنا۔ بس پھر وہ سفر شروع ہو جاتا ہے، اور سفر میں 3 واقعات آتے ہیں۔ وہ 3 واقعات جو ہیں وہ اگلے رکوع میں ہیں، رکوع نمبر 10 میں۔ وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ پہلا کشتی کا واقعہ ہے، دوسرا ایک بچے کو قتل کر دینا، وہ کہیں گے ناحق قتل کر دیا یار، تیسرا جو ہے وہ ایسے پنڈ والوں کا بلا اجرت کام کر دیا جن کو کھانا کھلانا بھی گوارا نہیں تھا۔ کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا ہے، کہتا کھانا وانا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا، ان کا تو یہ سلوک ہے، آپ کچھ پیسے ہی اس اجرت کا مانگ لیتے تو اس پیسوں سے ہی کھانا کھا لیتے ہم۔ تو یہ 3 واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے لیے یہ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔